گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ مسجد کے امام کا ہے، بیٹے کا حق نہیں ہے۔ امام جو ہے نا وہ متولی وارث ہوتا ہے سب سے پہلے۔ میرے گھر کے سامنے بھائی میں نے کہا فرقہ وارانہ مسائل نہ پوچھا کرو یار، یہ دیوبندی بریلوی کی باتیں بالکل اس قسم کے پرچیاں نہ دیا کریں، اس سے سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جو حضرات 3 طلاقوں کو ایک تصور کرتے ہیں تو کیا قرآن حدیث کی روشنی میں ان کے اور ہمارے نزدیک یہ 3 کتنی شمار ہوں گی؟ نیز اگر عورت دیوبندی مسلک پر اور شوہر غیر مقلد میں سے ہو تو کیا عورت کے لیے؟ بھائی غیر مقلدین جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا مسلک 3 طلاق کے بارے میں بالکل باطل ہے، قرآن و حدیث کے 100% خلاف ہے، اجماع صحابہ کے خلاف ہے، 4 ائمہ کے خلاف ہے، اس لیے اہل حدیث کے لیے بھی اس پر عمل کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ 3 قرآن سے بھی 3 ہی ہوتی ہیں۔ میں اس دن ٹی وی میں پروگرام رمضان میں دیکھ رہا تھا، انٹرنیٹ پہ، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ ٹی وی چینل آ رہا تھا، اس میں ایک اہل حدیث عالم بیٹھے تھے اور ایک دوسرے بھی عالم بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے 3 طلاق کا مسئلہ پوچھا تو انہیں اہل حدیث نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، وہ دوسرے بیٹھے ہوئے خاموش۔ میں نے کہا کتنی بڑی مسٹیک ان عالم نے کی ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک سمجھی جائے، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے۔ سیریس حدیث کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، بعض دفعہ اس کا ترجمہ غلط ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے بڑھایا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے اجماع سے صاف پتہ چلتا ہے 3 دے دی 3 ختم، ایک مجلس میں دی ہوں، 3 مجلس میں دی ہوں، 3 مہینے میں دی ہوں۔ کوئی بھی اہل حدیث عالم اس معاملے میں میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، ان کے پاس دلائل ہے، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لائیو کیمرے سے ریکارڈنگ نہیں سوری لائیو چلا دی جائے یہ جو پروگرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لائیو چلا دیں، نہیں آ رہی بات سمجھ؟ نہیں ہے ایسی کوئی حدیث جس میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہا گیا ہو۔ جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ انتہائی درجے کی ضعیف ہے، اور اس میں جو صحیح سند کے ساتھ ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ تو اس میں لفاظی، اور صحابہ سے زیادہ حدیثیں کون سمجھتا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو، ضعیف سند سے بھی دکھا دو مان لوں گا، جس میں کسی ایک صحابی نے بھی ایک مجلس کی 3 کو ایک کہا ہو، ضعیف سند بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں آپ کو درجنوں روایتیں حدیثیں دکھا سکتا ہوں صحیح سند سے جس میں صحابہ نے 3 طلاق کو، ایک مجلس کی 3 کو 3 کہا ہے۔ تو کہیں بھی نہیں ہے یہ مسئلہ۔ ابن تیمیہ نے 7ویں صدی ہجری میں شروع کیا تھا، انہوں نے کہا تھا 3 ایک ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے امام طحاوی کے دور میں رافضی شیعہ نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں 3 نہیں ہوتی، حدیث میں سے بھی بہت سے اس پہ رد کر چکے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہ غلط ہے، 3 ہی ہوتی ہیں۔ اور اگر نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو بٹھا دیں کہیں، کیونکہ میں اس طرح جب ریکارڈنگ کرواتا ہوں نا، ایک دلیل یہاں سے وہاں سے جواب آئے گا، پھر یہاں سے ایک لامتناہی سلسلہ چلتا ہے، لامتناہی۔ جیسے میں نے ابھی بتایا نا انجینئر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ابھی میں نے جوابات دیے نا، اس نے پھر کچھ الٹے سیدھے جوابات، جو بات پوچھی جائے۔ اور پھر میرا ایک خیانت یہ ہوئی ہے، میرا ایک کلپ آدھا چلا کے اس کے جواب دیے ہیں، حالانکہ وہ پورا چلاتے تو اس میں جواب موجود تھا، آدھا کلپ چلا کے اس کا جواب دے دیے، نیچے لوگوں کے کمنٹس میرے خلاف لعنت ہیں۔ تو یہ طریقہ ہی نہیں ہوتا، تمیز سے بیٹھو۔ اب میں انجینئر سے دوبارہ کہتا ہوں، آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اپنے چمچے کو میرے پاس بھیجو، یا کوئی پوائنٹ بتاؤ، میں آپ کے چمچے کے پاس جاؤں گا جو آپ سے سوالات پوچھتا ہے، میں اسے ریٹن میں سوال لکھ کے دوں گا اور اس کی لائیو ریکارڈنگ چلاؤں گا کہ دیکھو لوگوں، میں اس کو چمچے کو یہ سوال دے رہا ہوں، اور چمچے کی ذمہ داری ہے کہ یہ والے سوال جا کے پوچھے، یہ والے، اور یہ اس کے الفاظ چینج نہ کرے کیونکہ پہلے ریکارڈ ہو چکے ہیں یہ، اور وہ چمچہ کیمرے میں کہے کہ ہاں مفتی طارق مسعود ہے میرے سامنے، کوئی اور ان کی شکل کا آدمی نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی والے سوال انہوں نے دیے ہیں، وہ پڑھ کے سنائے، پھر وہ والے سوال انجینئر کے سامنے جا کے پڑھے جائیں کہ مفتی صاحب نے جو کمبخت اصل سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا، وہ نہیں تھا جو آپ نے پہلے گھمایا ہے، اور جو مفتی صاحب نے دلیل دی تھی وہ یہ لکھی ہوئی ہے، یہ جو دعویٰ کیا تھا وہ یہ تھا۔ تو چمچے کی ملاقات کوئی مجھ سے کروائے لائیو ریکارڈنگ میں، چمچے کو میں سوالات دوں گا۔ میں چمچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے بھی اپنا چمچہ ہونے کا ثبوت دیا، اس نے کہا ایسا خاندانی چمچہ آج تک مارکیٹ میں پیدا نہیں ہوا کہ جس کو جو سوال دیا جائے ذرا بھی دائیں بائیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ انجینئر اس سوال کو گھما کے وہ اپنے حساب سے بتا کے پیش کرتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ چمچے کی ریکارڈنگ ہو تو وہ چمچہ میرا نمائندہ بن کے چلا جائے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ سوال آپ سے پوچھے ہیں اور ریکارڈنگ کر لی ہے، ان میں چینجنگ
نہیں ہو سکتا. اللہ کا واسطہ ان کے جواب دے دو ورنہ معاملہ ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ جو فسادی عورتیں جو محلے میں ہوتی ہیں نا, ادھر کی ادھر سنائی, تو یہ ہو رہا ہے. یوٹیوب پہ میں نے ایک بیان دیا, ادھر سے 10 جوابات آ گئے, ان میں میرے بیان کا جواب نہیں ہوتا, یا میرا بیان آدھا ہوتا ہے پورا ہوتا نہیں ہے, یا وہ جواب بن نہیں رہا ہوتا لیکن عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. عوام کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے, یہاں پہ حدیث یہاں لگانے کی کہاں لگا رہا ہے, تو وہ میں ہائی لائٹ کروں گا نا. اب میں جواب دوں, پھر جواب, پھر یہاں سے جواب, پھر وہاں سے جواب, تو بھائی دنیا میں اور بھی غم ہے. تو 3 طلاق کے مسئلے میں بھی اہل حدیث حضرات کے 100 دفعہ احترام کے باوجود ہم ان کو گمراہ نہیں کہتے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ قرآن و حدیث کے دشمن ہیں, سب قرآن و حدیث ہی کو فالو کر رہے ہیں. لیکن اہل حدیث حضرات سے انتہائی احترام کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے 3 طلاق کے مسئلے میں بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں, چھوٹی موٹی مسٹیک نہیں, یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے. آپ اس میں کہہ سکتے ہیں فلانے دیوبندی مولانا نے لکھا ہے, فلانے ڈمکانے کو چھوڑو, بات کرو قرآن و حدیث کی, صحابہ کرام کی, اور مجتہدین میں چاروں ائمہ کی. صحابہ اور بلکہ تابعین میں بھی کوئی ضعیف سند دکھا دو جس میں صاف لفظوں میں ہو کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو کسی تابعی نے ایک قرار دیا ہے. سند دکھاؤ, چلے بھلے ضعیف سند ہی کیوں نہ ہو, ککھ بھی نہیں ہے, صحیح ہے نا, صرف گھمائی پھرائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ بیان جائے گا تو لوگوں حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں گے, یہ والی حدیث, یہ والی حدیث. ارے بابا وہ عربی میں کچھ اور ہوتی ہے, اردو میں کچھ اور ہوتی ہے, وہ سمجھ رہے ہیں. اردو میں آ کے نا حدیثیں بھی آج کل چینج ہو رہی ہیں, تو عربی میں جو حدیث ہے, تو وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کمنٹ بازی سے کچھ نہیں ہوتا, تمیز سے بیٹھ جاؤ. میں مناظر نہیں ہوں, میں پھڈے باز نہیں ہوں. اور دیکھو مناظروں میں پھڈے ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن ہر مناظرے میں ہوتے بھی نہیں ہیں. نمبر 2, جو پھڈا کرے گا وہ بھی لائیو آ جائے گا نا, یہ گڑبڑ کر رہا ہے. جو پھڈا کرے گا تو وہ پبلک کو پتہ چل جائے گا, دیکھو وہ فلاں تمیز سے بات کر رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے, پھڈے بازی کر رہا ہے. تو مناظرہ ہم کرنا ہی نہیں, ہم نے تو تمیز سے محبت سے بیٹھ کے بھائی بندی والی باتیں کرنی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ اجماعی ہے, اس میں ہم جو ہے وہ دو رائے نہیں ہو سکتی. چلو کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. طلاقیں دینے سے پہلے زبان پہ کنٹرول, 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے, کنٹرول کیا کریں, ٹھیک ہے نا. جب ہو دے دیں تو پھر یہ رویا نہ کریں بیٹھ کے.